السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ دنیائے تاریخ میں تاریخ اسلام اپنی ایک الگ نایاب و نادر اور تابناک تاریخ رکھتی ہے۔ تاریخ اسلام بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے شہسوار، بڑے بڑے مجاہد جوان، بڑے بڑے سالار و باکمال و باکردار سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ آج ہم جس عظیم شہسوار، جنگجو جاباز، عالم باکمال کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، ان کی سیرت طیبہ نہایت ہی انوکھی اور اچھوتی ہے، جن کی نیک بختی سعادت مندی کا عالم یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک کے شرف سے مشرف ہوئے۔ آپ نے فرمایا تھا، اللہم انجی سلمۃ بن ہشام۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ چند عظیم المرتبت افراد حق کے داعی تھے اور سرکشی کے سامنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے حق کی آواز کو قبول کرنے میں اور اسلام و سلامتی کی لہر کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے بڑی سرعت دکھلائی، جس کی نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی۔ ان عظیم سرخیلوں شہسواروں میں سے ایک عظیم شہسوار، جنگجو جاباز سلمہ بن ہشام بن مغیرہ المخزومی القرشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ابو جہل عمرو ابن ہشام کا بھائی تھا اور خالد ابن ولید مخزومی کے چچا کا بیٹا تھا، اور ان کی کنیت ابو ہاشم تھی۔ سلمہ بن ہشام نے مکہ میں بہت پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے بہت پہلے قافلہ اول کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ عالم فاضل صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے تھے۔ ابو جہل گاہے بگاہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ سے قرآن حکیم سنتا اور پھر چلا جاتا۔ نہ وہ ایمان لاتا، نہ اطاعت اختیار کرتا، نہ ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتا اور نہ کوئی خوف و خطر محسوس کرتا، بلکہ بسا اوقات ایسی بات کہہ دیتا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی کوفت ہوتی۔ پھر وہ اکڑ پھونک کرتا ہوا چلا جاتا اور اپنی شر پسندیوں پر پھولا نہ سماتا۔ شرارت کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ اپنے تئیں یوں خیال کرتا جیسے کوئی اہم قابل ذکر کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ ابو جہل اپنی گمراہی میں مدہوش رہا، بدبختی میں وہ آگے بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ وہ اہل جہنم کا ساتھی بن گیا۔ جب ابو جہل کو پتہ چلتا کہ کوئی شخص مسلمان ہو گیا ہے، اگر وہ شخص معاشرتی اعتبار سے معزز اور باوقار ہوتا تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا اور اسے برا بھلا کہتا اور انہیں مال و عزت میں ناقابل تلافی نقصان سے ڈراتا، اور اگر اسلام قبول کرنے والا کوئی کمزور شخص ہوتا تو انہیں مارتا اور سرے بازار رسوا کرتا۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ اس کا حسب و نسب والا سردار بھائی سلمہ بن ہشام مسلمان ہو گیا ہے، تو اس نے انہیں ڈرایا، دھمکایا اور اذیت دینے لگا۔ نہ انہیں کسی کی عزت کا خیال تھا اور نہ رشتہ داری کا، وہ تو بہت بڑا مجرم تھا، بلکہ وہ حق و حقیقت اور دعوت محمدیہ کے خلاف برسر پیکار ہونے والا بہت بڑا جھگڑالو دشمن تھا۔ حبشہ کی ہجرت کرنے والوں کی فہرست میں سیدنا سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھا۔ ان کے پیشتر رشتہ دار بھی سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تھے۔ پھر یہ کچھ عرصے بعد مکہ معظمہ لوٹ آیا تھا۔ انہیں یہ معلوم ہوا تھا کہ مکے میں حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ قریش نے حق کی آواز کو قبول کر لیا ہے، لیکن وہاں معاملہ اسی طرح جوں کا توں تھا۔ قریش اپنی ڈگر پر چل رہے تھے۔ مہاجرین نے جس
طرح گمان کیا تھا وہ ایسے نہ تھے، بلکہ مشرکین نے ان اہل ایمان پر حملہ کیا، ان پر حالات تنگ کر دیے اور انہیں پابند سلاسل کر دیا۔ سیدنا سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے میں روک لیا گیا۔ ابو جہل نے انہیں حبس بیجا میں رکھا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا اور انہیں اللہ کی راہ میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، اور کافروں نے انہیں مہاجرین کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ ہجرت پر روانہ نہ ہونے دیا۔ سیدنا سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل عرصہ تک ظالموں، فاسقوں اور فاجروں کی حراست میں رہے، کئی سال تک مشق ستم بنے رہے، لیکن سلمہ بن ہشام نے کافروں فاجروں کی ترغیبات کے چیلنج میں ایک مثالی کردار ادا کیا اور اپنے قریشی رشتہ داروں کے احمقانہ رویے اور اذیت پر صبر کیا۔ انہوں نے انہیں دین سے منحرف کرنے پر ہر حربہ استعمال کیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے اور انہیں اپنی کامیابی کا کوئی راستہ دکھائی دیا۔ انہوں نے بسا اوقات انہیں مختلف صورتوں میں لالچ دیا، لیکن سیدنا سلمہ بن ہشام جیسے مرد مجاہد جواں مرد نے صاف انکار کر دیا اور اپنے موقف پر مضبوطی سے ڈٹے رہے۔ سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر و تحمل کی خبر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے اور آپ کے ساتھ دیگر کمزور اہل ایمان نے ان کے حق میں دعا کرنا شروع کر دی۔ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں اور دیگر کمزور مسلمانوں کے حق میں دعائے قنوت میں ان کے نام لے لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں پورا مہینہ قنوت نازلہ پڑھی۔ آپ اپنی دعا میں یہ کہا کرتے تھے: اللهم انج الوليد ابن الوليد، اللهم انج سلمة بن هشام، اللهم انج اياس بن ابي ربيعة، اللهم انج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مزر، اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف۔ الہی ولید ابن ولید کو نجات دے، الہی سلمہ بن ہشام کو نجات دے، الہی ایاس بن ابی ربیعہ کو نجات دے، الہی کمزور اہل ایمان کو نجات دے، الہی مضر کی تنابیں کس دے، الہی انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر دے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط سالی آئی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ نے نماز میں قنوت نازلہ نہیں پڑھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور دعا نہ پڑھنے کا سبب پوچھا تو آپ نے کہا آپ نے دیکھا نہیں وہ آ گئے ہیں۔ سیدنا سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا واقعہ بھی بڑا ہی دلچسپ اور دلخراش بھی ہے۔ سیدنا حضرت سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رسول کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ غزوہ خندق کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اختیار کی۔ یہ عیاش بن ابی ربیعہ کے ہمراہ قید سے بھاگ نکلے، ان کے ساتھ ولید بن مغیرہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ قریش کو پتا چلا کہ یہ قید سے بھاگ نکلے ہیں۔ خالد بن ولید جو ابھی شرف اسلام سے مشرف نہیں ہوئے تھے، اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ تعاقب کیا، یہ اسفان بستی تک پہنچے لیکن ان کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ یہ لوگ مدینہ کی طرف اس راستے پر چلے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جب سلمہ بنت ہشام رضی اللہ تعالی عنہما کو اس کے دشمنوں کے نرغوں سے بھاگ نکلنے اور ہجرت اختیار کرنے کا علم ہوا تو برجستہ یہ شعر کہے: اللہم رب الکعبۃ المسلمۃ اظہر علی کل عدو سلمۃ لہ یدان فی الامور المبہمۃ کف بہا یؤتی وکف منعمۃ۔ اے کعبہ مسلمہ معظمہ کے رب، سلمہ بن ہشام کو ہر دشمن پر غالب کر دے۔ مشکل معاملات میں ان کے دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے سخاوت کرتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے احسان کرتا ہے۔
مدینہ منورہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے بھائی سلمہ بن ہشام مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا اور سلمہ اپنے نقصان کی تلافی میں لگ گئے، تعلیم اور تفقہ فی الدین میں حصہ لینے لگے۔ اس طرح یہ عالم فاضل صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہم پلہ ہو گئے اور مسلمانوں کے کاموں اور غزوات و عبادات وغیرہ میں شریک ہونے لگے۔ قرآن کریم نے سلمہ بن ہشام اور ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعریف کی جنہوں نے ظلم و ستم کے دوران صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ سورۃ النحل آیت 11۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ امام جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں لکھا ہے کہ ان میں صبر کرنے والے مہاجرین میں سلمہ بن ہشام، ایاس بن ابی ربیعہ، ولید بن ولید اور چند دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلمہ بن ہشام کا تذکرہ ایک دوسرے مقام پر بھی کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ سورۃ العنکبوت آیت 2۔ کیا لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد سلمہ بن ہشام، ولید بن ولید، ایاش بن ابی ربیعہ رضوان اللہ عنہم جمیعہ ہے۔ یہ مکہ سے ہجرت کی غرض سے روانہ ہوئے، مشرکین نے انہیں روک لیا اور طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ یہ لوگ پھر روانہ ہوئے تو انہوں نے ان سے لڑائی کی، ان میں سے بعض شہید کر دیے گئے اور بعض زندہ سلامت رہے، سلام علیہم۔ عزیزان گرامی، آپ سماعت پر فرما رہے تھے سیدنا سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا روشن اور تابناک باب کی پہلی قسط۔ امید کہ آپ کو یہ تابناک باب بہت پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی سیرت طیبات کی روشن کہانیاں، روشن واقعات اور سیرت طیبہ کے روشن ابواب امت کے جیالوں تک، نونہالوں تک پہنچایا جائے اور ان کے سینوں میں ایک انقلاب برپا کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔